السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم آج جو ہے امیزون کے کورس کی سمری پڑھیں گے. ہم نے جو 10 لیکچرز میں پڑھا ہے اس کو ہم ایک سمری جو ہے ہم نے بنائی ہے اس پہ مطلب کہ جو ٹاپکس ہے ہم شارٹ ہم دوبارہ ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو ایک سمری جو ہے مل جائے, آپ کو ڈیٹیل سے وہ مطلب کہ دماغ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے دوبارہ. تو کامرس ای کامرس ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. ای کامرس کو ہم نے ایسے ایکسپلین کیا تھا کہ کامرس جو ہے وہ کہتے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ میتھڈ کو, جو ہم مطلب کہ اپنی ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. ایک اسٹور سے کچھ بائی کرتے ہیں اور دوسرے اسٹور میں اس کو سیل کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں کامرس. لیکن جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں, الیکٹرانک چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں, مطلب الیکٹرانک چیزیں کیا, لیپ ٹاپ الیکٹرانک ہے, کمپیوٹر الیکٹرانک ہے, انٹرنیٹ الیکٹرانک ہے, موبائل الیکٹرانک ہے, تو اس طرح اس چیزوں کے ذریعے جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرانک کامرس, ای کامرس. تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہم جو بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ای کامرس. ای کامرس جو ہے اس میں صرف امیزون نہیں آتا, ای بے بھی آتا ہے, والمارٹ بھی آتا ہے, شاپیفائی بھی آتا ہے, بہت سارے ویب سائٹ آتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا امیزون کے اکاؤنٹس کے ٹائپس اینڈ ٹائپس آف ریکوائرمنٹس کے. تو امیزون اکاؤنٹس جو ہے اس کے دو ٹائپس ہے, ایک تو بائر اکاؤنٹ ہے, ایک سیلر اکاؤنٹ ہے. بائر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہر ایک بندہ بنا سکتا ہے, وہ بہت آسانی سے بن سکتا ہے, صرف آپ نے ایک ای میل لگانا ہے, وہ بس اس کو ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد سیلر اکاؤنٹ کی جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہے, ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہے, ایک پروفیشنل اکاؤنٹ ہے, اور ایک بزنس اکاؤنٹ ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ریکوائرمنٹس. تو امیزون کے سیلر اکاؤنٹ کو بنانے میں ہمیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہے میری. تو ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ایک CNAC چاہیے, اس کے بعد موبائل نمبر بھی چاہیے, اور مطلب کہ پرسن کی ڈیٹیل, اس کی ایج کیا ہے, وہ سب کچھ جو CNAC میں ہو تو وہ ہمیں چاہیے. بینک کا اکاؤنٹ چاہیے اور موبائل نمبر ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے امیزون کے سیلر اکاؤنٹ کو بنانے میں. اور اس کے بعد ہوتے ہیں مارکیٹ پلیسز. امیزون کے مارکیٹ پلیسز جو ہے وہ بہت ہے, مطلب کہ ایک .com ہے, ایک CA ہے کینیڈا کا. اس طرح امیزون جو ہے UK میں ہے, USA میں ہے, کینیڈا میں ہے, اس طرح بہت سارے ملکوں میں جو امیزون ہے تو اس کو مارکیٹ پلیسز یہ پاکستان میں ہے نہیں, تو اس کا مارکیٹ پلیسز امیزون میں, مطلب کہ امیزون کا مارکیٹ پلیس پاکستان میں نہیں ہے. اس کے بعد ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے ہم کرتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ کو ہم 2 طریقوں سے کرتے ہیں, ایک مینولی ہوتا ہے اور ایک آٹومیٹک ہوتا ہے. تو مینولی ہنٹنگ ہم کرتے ہیں, مطلب کہ ایک چیز کو خود دیکھتے ہیں, اس کی جو ایک ایکسل شیٹ بناتے ہیں اس کو, پھر مطلب کہ وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن ہم کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ بعد میں وہ بھی ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہوتا ہے ایک آٹومیٹک ہوتا ہے جو ہم ٹولز کے ذریعے کرتے ہیں, بس صرف ہم نے کرائٹیریا اپنا ڈالا اور اس کو ایک کلک کے ذریعے ہمیں بہت ساری پروڈکٹس مل جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے پروڈکٹ کی سورسنگ. ہنٹنگ کے بعد ہم سورسنگ کرتے ہیں. سورسنگ کیا ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ کو آپ نے دیکھ لیا امیزون پر بہت اچھا ہے, آپ کو مطلب کہ آپ اس سے سیل کرنا چاہتے ہیں, اس کی سورسنگ کریں گے کہ آپ کو یہ پروڈکٹ ملے گا کہاں سے, تاکہ آپ اس کو بائی کریں اور امیزون پر سیل کریں. تو آپ وہ برانڈ کی سورسنگ کریں گے یا ویب سائٹس کی سورسنگ کریں گے, تو اس طرح وہ سورسنگ ہو گئی. اس کے بعد لسٹنگ. لسٹنگ جو ہوتا ہے ہمارے پاس 2 ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک نیو لسٹنگ ہوتی ہے اور ایک نیو لسٹنگ ہے اور ایک می ٹو لسٹنگ ہے. تو می ٹو لسٹنگ اور نیو لسٹنگ میں یہ فرق ہے کہ نیو لسٹنگ ایک پروڈکٹ کی بنائی جاتی ہے, جو پروڈکٹ امیزون پر آپ فرسٹ ٹائم بیچ رہے ہو تو اس کی ہم نیو لسٹنگ بناتے ہیں. لیکن جو پروڈکٹ ہم مطلب کہ وہ کوئی اور بھی بیچ رہے ہو اور آپ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی ہم می ٹو لسٹنگ کرتے ہیں, صرف اپنے آپ کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, اٹیچ کرتے ہیں اور وہ آپ سیلنگ شروع کر سکتے ہیں اس کے. اس کے بعد ہے شپمنٹ پلانس. شپمنٹ پلانس میں ہم نے FBA اینڈ FBM پڑھا تھا. شپمنٹ پلانس ہمارے پاس 2 ہے, یا FBA کر سکتے ہیں یا FBM کر سکتے ہیں. FBA کا مطلب یہ ہے کہ فلفلمنٹ بائی امیزون, جو آپ امیزون آپ کا سب کچھ کرے گا, شپ بھی امیزون کرے گا, اور وہ مطلب کہ شپنگ جو ہے وہ امیزون کرے گا, پیکنگ بھی امیزون کرے گا, وہ سب کچھ امیزون کرے گا. لیکن اس کے بعد ہے FBM. FBM جو ہے اس میں آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے, فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. تو مرچنٹ آپ ہے, آپ سیل کرتے ہیں تو آپ اس کے مرچنٹ ہے. اگر آپ مطلب کہ UK یا USA میں رہ رہے تو آپ امیزون FBM کریں گے, کیونکہ آپ اس کو آرڈر جو ہے وہ آپ آسانی سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس کی پیکنگ اور شپنگ جو ہے آپ خود کریں گے, تو اس لیے اس کو FBM کہتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ جو ہے PPC کمپین, یہ جب ہم کوئی مطلب کہ برانڈ بناتے ہیں اپنا, اس کو کوئی نہیں جانتا تو ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, PPC کمپین چلاتے تاکہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پہ مطلب کہ ٹاپ پیجز پہ آئے اور اس کو اسی سے زیادہ ہو. اس کے بعد امیزون اکاؤنٹ سسپینشن. سسپینشن کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ امیزون اکاؤنٹ جو ہے ہیلتھ کی وجہ سے سسپینڈ ہوتا ہے, اور اس کی مطلب کہ بہت سی ایشوز ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کر کے دکھائیں گے. اور امیزون کی سسپینشن جو ہے وہ اگر آپ غلط مطلب کہ پروڈکٹ بھیجیں گے یا کوئی اس طرح ٹوٹی ہوئی چیز بھیجیں گے تو اس کی آپ کی جو ریویوز ہے, ریٹنگ ہے, اگر وہ کم ہوں گی تو آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد ہوتا ہے امیزون بزنس ماڈل. امیزون کے ہم نے 3 بزنس ماڈل پڑھے تھے, FBA ہول سیل پڑھا تھا, پرائیویٹ لیبل پڑھا تھا, اور ڈراپ شپنگ پڑھا تھا. تو امیزون FBA ہول سیل کیا ہے؟ امیزون FBA ہول سیل جو ہے وہ ہم
مطلب کہ ایک بلک میں ایک چیز لیتے ہیں اور اس کو امیزون پر سیل کرتے ہیں اس کی لسٹنگ لگا کر. یہ سب سے سیفسٹ ماڈل ہے. تو امیزون ایف بی ہول سیل جو ہے وہ ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ برانڈ سے خرید کر اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھ لیتے ہیں ایف بی اے میں. اگر ایف بی ایم ہے تو پھر وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں آپ نے نہیں رکھنی ہوتی, وہ آپ اپنے پاس خود رکھیں گے. تو امیزون ایف بی ہول سیل میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے تو آپ برانڈ سے ایک بلک اماؤنٹ میں آپ آرڈر لیں گے اور اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس تک شپ کریں گے. جب وہ امیزون کے ویئر ہاؤس پر شپ ہو جائیں گی تو آپ امیزون آپ کو ایک ای میل کر دے گا کہ آپ کی پروڈکٹ ہمیں مل گئی اور آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ لائیو ہو جائے گی اور آپ اس کو سے آپ کی سیلنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی اس پہ. اور اس کے بعد ہے پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ آپ ایک برانڈ اپنا بنائیں یا کچھ اس طرح کہ وہ امیزون پر آپ فرسٹ ٹائم سیل کر رہے, آپ ایک برانڈ جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. مطلب کہ جس کو صرف آپ سیل کر سکتے, کوئی اور سیل بھی نہیں کر سکتا, وہ فرسٹ ٹائم آپ سیل کر رہے ہیں تو اس کو پرائیویٹ لیبل بولتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈراپ شپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ لی امیزون مطلب کہ کسی اور ویب سائٹ سے لی اور امیزون پر سیل کی. امیزون پر آپ نے لسٹ لگائی, آپ کو آرڈر آیا, آپ نے کسی اور ویب سائٹ سے وہ چیز خرید کر امیزون کی جو آپ کا آرڈر آیا اس کسٹمر کو شپ کر دی. تو یہ ڈراپ شپنگ ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہے ہم اس میں جو پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے آپ کو سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آپ ایک کام کریے کہ جو میں لکھ رہا ہوں یا ایک شیٹس میں تو آپ بھی اگر یہ اس کو لکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آگے جب آپ اس چیزوں کو میں مطلب کہ اس طرح ڈیٹیل سے ایکسپلین نہیں کروں گا تو یہ پھر آپ جو ہے اپنے ساتھ ایک نوٹس بنا لیں تو نوٹس میں آپ آسانی سے اس کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایک چیز جو ہے وہ آپ مطلب کہ اگر آپ آسانی سے آپ کو پھر اگر آپ کو میں ایک چیز بتاؤں اور آپ کو دماغ میں وہ نہ آ رہی ہو تو آپ ایک پیج میں اس کو اگر لکھا ہو آپ نے نوٹس بنائے ہو تو آپ نوٹس سے دیکھ کر آپ کو بہت آسانی ہوگی. اگر آپ نوٹس نہیں بنائیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ ایک غلط کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نوٹس نہیں بنائیں گے تو میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ آگے جائیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ تک جب ہم ٹاپک جائیں گے ہمارے تو پھر آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ بھول جائیں گے اور آپ یہ ٹاپک دوبارہ دیکھیں گے پھر, تو اس لیے وہ آپ کا جو ہے ٹائم ویسٹ کرے گا. تو اس لیے آپ ایک کام کریں کہ ابھی سے جو ہے لیکچرز اپنے ساتھ نوٹ کیا کرے. تو تھینک یو. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ جو بیسکس ہیں ہمارے وہ ختم ہو گئے, اس کے ساتھ ابھی ہم پریکٹیکل ورک شروع کریں گے انشاءاللہ.